میں پارک میں بیٹھا آرام سے چپس کھانے میں مشغول تھا اور میرے بینچ کے ساتھ جگہ خالی تھی، اسی لیے میں نے وہاں چپس بھی رکھے ہوئے تھے اور ساتھ کولڈ ڈرنکس بھی موجود تھی۔ میرے ہاتھ میں سیل فون بھی تھا اور میں وقفے وقفے سے چپس کھا، کولڈ ڈرنک پی اور موبائل چلا رہا تھا کہ اچانک سے وہ میرے نزدیک آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ناگوار لگا کیونکہ ایسے کوئی کسی اجنبی کے پاس آ کے نہیں بیٹھتا، اور دوسرا جب میں نے اس کا سرسری سا جائزہ لیا تو وہ کوئی مانگنے والی معلوم ہوئی، مگر میرا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ خیر، اس کی دلچسپ حرکتوں نے میرا دھیان اس کی جانب مبذول کر دیا تو میں نے گہرائی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت مگر سادے خط و خال سا اس کا چہرہ، آنکھوں کی پلکیں بڑی بڑی اور ان میں سرما یا کاجل لگائے کئی زمانے بیت چکے تھے۔ اس کے بال لمبے لمبے مگر ان میں کنگھی کرتے بھی عرصہ بیت چکا تھا۔ عمر لگ بھگ 25 سے 28 کے درمیان کی تھی۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور جوتی تھی تو بہت قیمتی، مگر شاید اب وہ اپنا معیار کھو چکی تھی۔ میں ادھر ادھر سے بے خبر ہو کے خاصا دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس نے میری طرف ایک بار بھی نہ دیکھا، جبکہ میرے چپس اور کولڈ ڈرنک وہ ایسے استعمال کر رہی تھی جیسے وہ اپنے ساتھ خود لائی ہو۔ یہ معاملہ میرے لیے کافی دلچسپ ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے چپس اور کولڈ ڈرنک سے روکا نہیں، بلکہ گہرے توقف سے اسے تکنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی چھائی رہی اور میں اسے بڑی بے تکلفی سے دیکھتا رہا، مگر میرا ضبط جواب دے گیا اور میں اس سے مخاطب ہوا۔ میں آہستہ سے کھانسا اور کہا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس قدر شائستہ اور نرم لہجہ اس لیے بھی رکھا کہ یہ کوئی مانگنے والی نہیں بلکہ تقدیر کی ماری لگتی ہے۔ انتظار، اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ کس کا انتظار؟ میں اور زیادہ دلچسپی لینے لگا۔ زندگی کا، وہ کچھ چونک کر بولی اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ پارک میں اور لوگ بھی موجود تھے، مگر جس بے تکلفی سے وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی اور دعوت کر رہی تھی، بس لوگوں نے یہی سمجھا کہ میرے ساتھ ہی ہے کوئی۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کے میں اس کا درد کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میرے دل نے اس کی پرنم آنکھیں دیکھ کر چوٹ کھائی۔ مگر تم تو زندہ ہو، پھر یہ زندگی کی تلاش؟ ذرا وضاحت کرو گی؟ بس ختم ہو گئے، وہ بولی۔ کیا مطلب ختم ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پھر سوال داغا۔ چپس ختم ہو گئے؟ وہ میرے پہلے سوال کو نظر انداز کر کے میری طرف خالی چپس کے پیکٹ کو کیے پہلی بار میری طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کمال کی کشش تھی کہ ایک بار میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا اور خاموشی سے اسے تکنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے زور زور سے خالی پیکٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپایا تو میں حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹا۔ وہ چپس کا پیکٹ اور کولڈ ڈرنک ختم کر چکی تھی۔ مجھے اس کی اس ادا پر پیار آیا اور ترس بھی۔ میں نے ساتھ والے ڈھابے سے چھوٹو کو بلایا اور اس کے ذریعے 2 پیکٹ چپس اور 1 کولڈ ڈرنک مزید منگوائی، جس کو اس نے مجھ سے تقریباً چھین کر مزے سے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ چپس کھا ہی رہی تھی کہ پارک کے باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی اور کچھ لوگ پارک میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 لوگ ہسپتال کے نمائندے تھے اور ایک عورت اور ایک مرد جو اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظریں متلاشی تھیں، شاید وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک کی نظر ہمارے بینچ پر پڑی اور وہ سب ہمارے جانب چلے آئے۔ میں معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں وہ قریب آ گئے۔ ان لوگوں نے اس لڑکی کو بازوں سے پکڑ کر زبردستی اٹھا لیا اور ساتھ چلنے کے لیے فورس کرنے لگے۔ اس لڑکی کے ہاتھ سے چپس گر کر زمین پر بکھر گئی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اٹھ کر ان وارڈ بوائے کو دھکا دیا۔
और उनकी गिरफ्त से आजाद किया। आजाद होते ही वो मेरे पीछे सहम के छुप गई। इतने में वो मर्द और औरत जो गालिबन उस लड़की के माँ और बाप लग रहे थे, इंतहाई परेशानी की हालत में हमारे करीब आए। औरत मुझसे मुखातिब हुई, माफ करना बेटा, ये हमारी बेटी है, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इसका इलाज जारी है, मगर आज सुबह ये अस्पताल से भाग आई। हमने काफी तलाश किया, तब हमें किसी ने इसके हुलिये की निशानदही करते हुए यहाँ पार्क का पता बताया, तो हम फौरन चले आए। उस औरत के लहजे में इस कदर ममता और दर्द था कि मेरे भी आंसू बह निकले। मैं उस लड़की के आगे से हट गया और वो सहमे सहमे मेरी तरफ लताफत से देखने लगी। मेरा जी चाहा कि उसे उम्र भर के लिए अपना बना लूं, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं था। इतने में उसकी माँ ने उसे आगे बढ़कर थामा और उसे लेकर पार्क से बाहर चल दिया। गेट पे जाके वो रुके और उस लड़की ने कुछ इस मासूमियत से पीछे मुड़ के देखा कि मैं बेइख्तियार रोने लगा। मुझे उसकी हालत पे तरस आ रहा था। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हैरत की तस्वीर बना खड़ा था कि उस लड़की जो मुझसे कदरे मानूस हुई थी, उससे उसके दर्द की वजह भी ना पूछ सका। मैं मायूसी से उसी बेंच पे बैठ गया और वहां देखने लगा जहां कुछ देर पहले वो मेरे साथ किसी दोस्त की तरह बैठी बातें कर रही थी। मेरे अब भी मुसलसल आंसू निकल रहे थे कि अचानक भीगी हुई आंखों से मेरी नजर बेंच के नीचे पड़ी। वहां एक तयशुदा कागज मौजूद था जिस पर काफी सिलवटें पड़ी हुई थी। ये वो कागज था जो शायद गहमा गहमी में उस लड़की के हाथ से गिरा था। मैंने उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। उस पे एक तहरीर लिखी हुई थी, प्यारी तहरीर, तुम ये समझ जाओगी कि हमारा साथ अब यहीं तक का था। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने शादी का वादा किया था, मगर मेरे वालिद मुझे दुबई भेज रहे हैं। वहां उन्होंने अपने एक दोस्त की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। देखो, मैं आज शाम को ही तुम्हें मिले बिना एयरपोर्ट चला जाऊंगा। देखो, तुम मेडिकल की एक ज़हीन स्टूडेंट हो, अपने कैरियर को कभी मत छोड़ना। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तुमसे मोहब्बत की हर दास्तान मुझे याद रहेगी। तुम्हारी एक दोस्त के हाथ बड़ी मुश्किल से ये खत तुम्हें भेज रहा हूं। दर्द तो होगा, दिल तो टूटेगा, मेरा भी तुम्हारा भी, मगर सब्र के सिवा हम और क्या कर सकते हैं। अलविदा तहरीम, तुम्हारा अपना साइम। ये तहरीर पढ़कर मैं अपने हवास खो बैठा। रह रह के मुझे वो लड़की याद आने लगी। मैंने सोचा कि इस मोहब्बत की जुदाई ने उससे उसका कैरियर छीन लिया, उससे उसका हाफजा छीन लिया, और वो पागलों की तरह उसकी राह देखती है। हालांकि उसे पता है कि वो अब नहीं आएगा। मोहब्बत कितनी अजीब है ना, किसी को सब कुछ मिल जाता है। मोहब्बत में किसी को सब कुछ हारना पड़ता है। मोहब्बत के हाथों मैं आज भी उस पार्क में हमेशा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठता हूं कि शायद वो आए और मुझसे छीन के वो चिप्स खाए, मुझसे बातें करे, मगर न जाने वो कहाँ खो गई, किसी तितली की मानत।